السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا میں قربانی کو لے کر ایک محترمہ کی آڈیو کلپ وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے اپنے حساب سے اس بات کو پروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے۔ بہت سے دوستوں نے وہ کلپ مجھے بھی فارورڈ کر کے اس کی حقیقت کو بیان کرنے کی درخواست کی ہے۔ پہلے آپ اس کلپ کو سن لیں۔ کیا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے؟ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں پر قربانی کی۔ حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، لیکن دوسری طرف ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی حیثیت اور استطاعت ہو، موقع کی مناسبت سے اتنی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کرتے تھے، یعنی اس دور میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ گویا ایک قربانی ایک انسان کی اپنی طرف سے، قربانی کرنے والے کی اپنی طرف سے اور باقی گھر والوں کی طرف سے بھی ادا ہو جاتی ہے، اور وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے، یعنی صرف نمائشی طور پر پھر زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہونے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی صرف ایک پر کفایت نہیں کی جاتی، محض دکھاوے کے لیے یا شان و شوکت کی خاطر زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھا لی جاتی ہے، اور پھر عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پہ زکوٰۃ ہے، وہ قربانی کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، ان کے ہاں تو کبھی بھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں یا کچھ اور۔ وہ تو جو آتا تھا دے ڈالتے تھے، اور یہاں تک حالت تھی تنگ دستی کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد مدینہ میں آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جب سے مدینہ میں آئی، کبھی مسلسل 3 رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ یعنی 3 دن بھی مسلسل روٹی نہیں پکی آپ کے گھر میں تھرو آؤٹ مدنی پیریڈ، پھر بھی آپ قربانیاں کرتے رہے۔ تو یہ قربانی پھر اصل میں کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو یا اتنا بزنس ہو یا اتنا بینک بیلنس ہو، بس آپ دیکھیں کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کی، اسی لیے آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، اے لوگو، بے شک ہر گھر والوں کے ذمے ہر سال قربانی ضروری، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بالکل پیسے نہیں ہیں اور مطلب نہیں کرنے کے قابل ایک بھی، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بہت لوگ بہت ہی غریب ہوتے ہیں۔ قربانی دراصل محبت کے اظہار کی ایک علامت ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ فقہی مسئلوں میں پڑھنا، اس پہ جائز ہے اس پہ ناجائز ہے، یہ کرے یا نہ کرے، وہ کرے یا نہ کرے، بہت کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولیں، دیکھیں کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے، اور کر لیں جو کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتے تو آئندہ کے لیے کوئی ترتیب سوچیں اسی طرح کی کہ جس سے آپ کچھ کر سکیں۔ جی، پہلے چند پوائنٹس کو نوٹ کر لیں تاکہ ہماری پریزنٹیشن سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ یہ بات پروو کر چکے ہیں کہ احادیث کے مطالعہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اویلیبل حدیث کے کلیکشن میں اس ایشو کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی احادیث آئی ہیں ان سب کو ایک ساتھ اسٹڈی کیا جائے، پھر اس اسٹڈی کے نتیجے میں کنکلوژن پر پہنچا جائے، تو یہی صحیح طریقہ ہوگا، یہی کریٹیکل انالیسس اور سائنٹیفک اسٹڈی ہوگی۔ اگر ہم حدیث کی کسی کتاب سے ایک روایت کو لیں اور اسی کے مطابق عمل شروع کر دیں تو اس بات کی پاسبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم پرٹیکولر اس حدیث پر تو عمل کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے ہم کئی دوسری حدیثوں کو جان کر یا انجانے میں اگنور کر رہے ہوں گے۔ حدیث سے مسئلے کے استنباط میں، ڈیڈکشن میں، یہ گولڈن پرنسپل ہے، اس کو اگنور کرنے سے ہماری اسٹڈی کبھی کبھار بائسڈ ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، ہم نبوت کے بعد 15ویں سینچری میں رہ رہے ہیں۔ قرآن اور سنت اور اس کے معنی ڈائریکٹ ہم کو نہیں ملے، بلکہ یہ جنریشن ٹو جنریشن ڈیلیور ہو کر آ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم دین میں کوئی ایسی نئی تھیوری پیش نہیں کر سکتے جو ہم سے پہلے کسی سلف کو سمجھ میں نہیں آئی ہو۔
سو ہمیں سلف کی نوئنگ اور ان کے بتائے ہوئے سرکل سے اوور ریچ نہیں کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، حدیث کا کوئی کنٹینٹ یا دو حدیثوں کے درمیان ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کانٹرڈکشن تضاد نظر آئے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کا ایسا معنی لینا چاہیے کہ وہ کانٹرڈکشن، وہ تضاد خود بخود ختم ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ غلطی نہیں ہو سکتی، ہماری ہی انڈرسٹینڈنگ میں ہی ایرر ہوگا، تو ہم اس کا ایسا معنی لیں گے کہ وہ ایرر خود بخود کلیئر ہو جائے۔ اب اصل ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں۔ محترمہ نے اس چھوٹی سی ویڈیو میں یا آڈیو میں 2 ایشوز کور کیے ہیں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ پیش کی ہے۔ نمبر 1، قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں، بلکہ جو کر سکتا ہے وہ کرے اور جو نہیں کر سکتا ہے وہ نہ کرے، فیوچر میں قربانی کی پلاننگ بنائے۔ یہ فرسٹ ایشو انہوں نے بیان کیا ہے۔ سیکنڈ ایشو ہے، ایک گھر میں کئی لوگ ہیں تو سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہے، انف ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قربانی کی حقیقت محبت کا اظہار ہے، لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں زیادہ ٹیکنیکل ہونے کی ضرورت نہیں، فقہی مسائل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب آئیے محترمہ نے ان ایشوز کو کیسے پروو کیا ہے یہ دیکھیں۔ پہلا ایشو ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے 2 طرح کے طریقے ملتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کی۔ اس سے وہ یہ کنکلوژن ڈرا کرتی ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی استطاعت اور حیثیت پر بیسڈ ہے، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی صاحب نصاب نہیں ہوئے، پھر بھی آپ نے قربانی ادا کی۔ لیکن محترمہ نے یہ تو کہا کہ قربانی استطاعت اور حیثیت پر بیسڈ ہے، لیکن یہ کہنا بھول گئیں کہ اس حیثیت اور استطاعت کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا، کون سا اسٹینڈرڈ ہے جس سے معلوم ہوگا کہ بندے کی حیثیت اور استطاعت ہے۔ ایک انسان مالدار ہوگا لیکن اس کے اندر کنجوسی غالب ہوگی، وہ کسی نہ کسی طرح جسٹیفائی کرے گا کہ میری حیثیت نہیں، تو پھر اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا شریعت اس سے قربانی ختم کر دے گی؟ یہیں فقہا کی، اسلامک اسکالرز کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ قرآن و سنہ میں غور کر کے استطاعت اور حیثیت کے ڈیفینیشن کو ڈیفائن کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی کو قربانی کا نصاب کہتے ہیں۔ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس اس وسعت ہو، طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی اس پر ہے جس پر وسعت ہو۔ اسی وسعت کو فقہا نے نصاب کے ورڈ سے ڈیفائن کیا ہے۔ تو نصاب کے برابر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہوگا تو اسی پر قربانی ضروری ہوگی۔ اس سے یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ قربانی صرف محبت کا اظہار نہیں ہے، کیونکہ محبت کے ایکسپریشن کو ظاہر کرنا فرض یا واجب نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حدیث میں قربانی نہ کرنے والے کو سخت وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ تو معلوم ہوا قربانی یہ نماز روزہ کی طرح کی عبادت ہے جو مالدار کے ذمہ ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں تھا، پھر بھی آپ نے جو قربانی ادا کی، اس کی ریزن، اس کی وجہ ہے کہ آپ امت کی تعلیم کے لیے اور اللہ تعالی شانہ کے شکر کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، پھر بھی آپ نے حج فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ اگلے پچھلے سب معاف تھے، پھر بھی آپ نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے اور اللہ کی بڑائی میں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں بتائی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی بھی ہے۔ اس لمبے پریزنٹیشن سے پہلا ایشو کلیئر ہو گیا کہ قربانی نصاب پر بیسڈ ہے، محبت یا حیثیت و استطاعت پر فقط نہیں ہے، لہٰذا محترمہ کا یہ ایشو صحیح طور پر پروو نہیں ہو سکا۔ دوسرا ایشو جو انہوں نے کور کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے یا نہیں۔ محترمہ نے پورا زور لگایا کہ ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے انف ہے، کافی ہے۔ دلیل انہوں نے پیش کی ترمذی کی روایت، عطاء بن یسار
فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیوں کا کیا طریقہ تھا، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا، وہ لوگ کھاتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے۔ آج کے دور میں قربانی فخر کا ذریعہ ہو گیا ہے۔ اس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری ایک گھر والوں کی طرف سے ادا کی جاتی تھی۔ ہمارا کہنا یہ ہے، ہماری اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک گھر میں کئی صاحب نصاب لوگ ہوں تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، انف نہیں ہوگی، بلکہ گھر میں رہنے والے ہر صاحب نصاب شخص پر الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ نمبر 1، ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ رجل فقال ان علی بدنہ وانا موسر ولا اجدها فاشتریها فامرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبتاع 7 شیاہ فیذبحہن۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرے ذمے ایک بڑا جانور ہے، میں مالدار ہوں، لیکن بڑا جانور مل نہیں رہا ہے کہ میں اسے خرید کر ذبح کروں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم 7 بکریاں خریدو اور ان کو ذبح کرو۔ بڑا جانور نہیں مل رہا ہے تو 7 بکریاں خریدو اور ان کو ذبح کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بکری وہ بڑے جانور کا 7واں حصہ ہے، 1/7 ہے۔ اگر یہ بکری 7 حصوں کے برابر تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اگر بڑا جانور نہیں ملتا تو کیا ہوا، بکری ذبح کر لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 7 بکریوں کو ذبح کرنے کا حکم فرمانا اس بات کی بڑی کلیئر دلیل ہے کہ بکری بڑے جانور کے 7ویں حصے کے 1/7 کے ایکول ہے، یعنی بکری ایک آدمی کی طرف سے ہی ادا ہو سکتی ہے۔ اب کوئی صاحب یہ نہ کہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ علامہ شوکانی نے اس کو صحیح لکھا ہے۔ نمبر 2، دوسری دلیل، قربانی ایک عبادت ہے، لہٰذا جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہیں، ان کو ایک آدمی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح قربانی بھی ہر مکلف کے ذمے الگ الگ واجب اور ضروری ہے۔ نمبر 3، تیسری دلیل، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7، کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے جانور کو یعنی اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے اور گائے کو 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن پورے ذخیرے حدیث میں، پورے حدیث کی کلیکشنز میں کوئی ایک ایسی حدیث بھی نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ چھوٹے جانور میں بھی 7 آدمی یا ایک سے زائد آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث کسی ایک حدیث کا بھی نہ ہونا اس بات کی کلیئر کٹ دلیل ہے کہ بکری ایک آدمی کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ دلیل نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی الگ فرمایا کرتے تھے اور اپنے ازواج مطہرات کی قربانی الگ فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی مستقل طور پر ہوتی تھی۔ تو ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ بکری میں ایک آدمی ہی اپنی قربانی ادا کر سکتا ہے، وہ پورے گھر والوں کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب ہم تھوڑا غور کرتے ہیں۔ 2 طرح کی روایت ہو گئی، ایک وہ روایت جو محترمہ نے پیش کی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس سے پتہ چلتا ہے، جس سے لگتا ہے کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے انف ہے، کافی ہے، اور ایک وہ روایت ہے جو ہم نے پیش کی ہے۔ تو اب 2 طرح کی روایت ہو گئی۔ نمبر 1، جن سے پتہ چلتا ہے بکری ایک کی طرف سے ہی درست ہے۔ نمبر 2، جن سے پتہ چلتا ہے کہ بکری پورے گھر والوں کی طرف سے جائز ہے۔ اب ہم آبجیکٹیو انداز میں غور کریں
اور ایسے معنی ڈیڈکٹ کرنے کی کوشش کریں جس پر عمل کرنے سے دونوں طرح کی احادیث پر عمل ہو سکے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ احادیث میں کانٹرڈکشن ہو، تضاد ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بعض احادیث پر عمل کریں اور بعض کو اگنور کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آئیے ہم احادیث کے اویلیبل ڈیٹا میں سرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی دوسری احادیث بھی ہیں جو ہم کو اس ایشو کے سالو کرنے میں ہیلپ کریں۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا اپنے طرف سے قربان فرمایا اور دوسرا مینڈھا قربان کر کے فرمایا ھذا عمن لم یضح من امتی، یعنی یہ مینڈھا میں میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ اس حدیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا پوری امت کی طرف سے ادا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ایک بکرے سے امت کے تمام لوگوں کی قربانی ادا ہو گئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ تو پھر ہمیں اس حدیث کے ایسی تشریح کرنی ہوگی جو دوسری احادیث سے نہ ٹکراتی ہو۔ حدیث کے اسکالرز اس کو اس طرح ایکسپلائن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک بکرے کے ثواب میں پوری امت کی ان لوگوں کو انکلوڈ فرما لیا جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ یہاں قربانی کے ادا ہونے کی بات نہیں چل رہی ہے بلکہ ثواب کی بات چل رہی ہے، کہ یعنی ایک بکری میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طرف سے قربانی ادا کر لی، اور جو دوسری بکری تھی اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کے لوگوں کو انکلوڈ کر لیا کہ اس دوسری بکری کا ثواب ان لوگوں کو پہنچے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ترمذی میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے، کہ اصل میں اس حدیث میں ثواب میں شریک ہونے کی بات ہو رہی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرے اور اس کے ثواب میں اپنے ساتھ سارے گھر والوں کو شریک کر لے تو یہ جائز ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہی بیان کیا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ایک آدمی ایک بکری ذبح کرتا اور وہ بکری اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی تھی۔ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت عام تھی۔ بعض اوقات ایک گھر کے اندر ایک ہی شخص صاحب نصاب ہوتا تھا، اس وجہ سے پورے گھر میں ایک ہی شخص کے ذمے قربانی واجب ہوتی تھی، باقی لوگوں کے ذمے صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے پورے گھر میں سے صرف ایک آدمی قربانی ادا کرتا تھا، لیکن قربانی کرنے والا اپنے گھر کے تمام افراد کو اس قربانی کے ثواب میں شریک کر لیتا تھا۔ اور عام عادت اور ٹریڈیشن بھی یہی ہے کہ ایک گھر میں ابو جان جانور ذبح کرتے ہیں اور بچے سارے کہتے ہیں کہ ہم نے گائے ذبح کی، ہم نے بکرا مینڈا ذبح کیا۔ اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے ایک اور روایت سے، ابو رافع کی روایت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے طرف سے ایک بکری قربان کی، تو ایک بچی جو وہاں تھی اس نے کہا کہ وعنی، اے اللہ کے رسول میری طرف سے کون کرے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعنکی، تیری طرف سے بھی۔ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے ثواب کو شیئر فرمایا تھا، اس بکری کے ثواب میں اس بچی کو شریک ٹھہرا لیا تھا۔ تو اس پوری پریزنٹیشن سے یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ثواب میں شریک کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دیرفور دونوں طرح کی حدیثوں سے ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ نمبر 1 قربانی نصاب پر بیسڈ ہے، نمبر 2 چھوٹا جانور ایک آدمی کی طرف سے ہی ادا ہو سکتا ہے، نمبر 3 اگر کوئی اپنے گھر والوں کو اس قربانی کے ثواب میں انکلوڈ کر لے، شامل کر لے تو یہ پرمیسیبل ہے، یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ایسا ہی کرتے تھے۔ الحمدللہ احادیث کی اس ڈسکرپشن سے، اس تشریح سے سب حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، اور اگر ایک بکری کو سارے گھر والوں کی طرف سے جائز کہیں تو پھر بعض حدیثوں پر عمل ہوتا ہے، بعض حدیثوں پر عمل نہیں ہوتا۔ یہاں ایک دوسری بات بھی غور کرنے کی ہے کہ اگر ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی
تو جن حدیثوں میں بڑے جانور مثلا گائے اور اونٹ وغیرہ کو 7 آدمیوں کی طرف سے متعین کیا گیا ہے، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ وہ تو میننگ لیس ہو کر رہ جائے گا۔ ریزن یہ ہے کہ حدیث سے یہ بات کلیئرلی پروو ہے کہ ایک بکری گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ لہٰذا اگر ایک گائے میں 8 آدمی شریک ہو جائیں تو البقرۃ عن 7، گائے 7 آدمیوں کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب ایک اور سینیریو ازیوم کریں کہ ایک گھر میں مثال کے طور پر 10 افراد صاحب نصاب ہوں، تب بھی ایک بکری گھر کے تمام 10 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے اور سب کی قربانی صحیح ہو جائے، تو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی کہ ایک بکری تو 10 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے لیکن ایک گائے 8 افراد کی طرف سے بھی کافی نہ ہو۔ آخر گائے اور اونٹ کا قصور کیا ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ گائے کا 7واں حصہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، تو پھر تو ایک گائے کے اندر صرف 7 افراد نہیں بلکہ 60-70 افراد کی قربانی ہو سکے گی، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ گائے میں 7 افراد ہی حصہ لے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گھر میں کئی صاحب نصاب افراد ہونے کی صورت میں تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ گھر کے ہر صاحب نصاب فرد پر اپنی اپنی قربانی کرنا واجب اور لازم ہے۔ گھر کے کسی ایک فرد کے قربانی کرنے سے باقی افراد کے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ حنفیہ کا یہ موقف، یہ سٹینڈ کس طرح حدیثوں پر اور کس طرح باریک بینی پر بیسڈ ہے، اور یہ بھی کلیئرلی پروو ہو گیا کہ محترمہ صاحبہ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ احادیث سے غفلت اور فقہ الحدیث کے خلاف ہے۔ لہٰذا میں اپنے سبھی دینی بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے نصاب کو علماء سے چیک کروا لیں اور اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس کو پتہ کر لیں، معلوم کر لیں اور دل کھول کر قربانی کریں اور غلط سلط بیان کرنے والوں کے باتوں میں نہ آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور قربانیوں کی برکت سے ہمیں شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔